الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائن سلطان شاہ صاحب ہماری گفتگو کتاب جہاد میں، کتاب جہاد کا جو آج ہم مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا کون سے کفار سے کی جائے۔ کچھ کفار ایسے ہیں جو مثلا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو 1 کلومیٹر کے فاصلے والے ہوں گے ان کے لیے اقرب کا لفظ استعمال ہوگا یا قریب کا لفظ استعمال ہوگا، اور جو دور ہیں ان کے لیے بعید کا لفظ استعمال ہوگا، بہت زیادہ دور ہیں تو ان کے لیے ابعد کا لفظ جو ہے کیا ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاد کا قانون یہ ہے کہ اقرب سے جہاد شروع کیا جائے، یعنی جو آپ کے قریب تر ہیں، قریب تر سے قریب، یعنی اگر 1 کلومیٹر والے ہیں تو پہلے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کی جنگ سے فارغ ہو گئے تو پھر 2 کلومیٹر والے، پھر 3 والے، پھر 4 والے۔ 2 والے کو چھوڑ کے 4 والے سے جنگ کرنے کا قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 4 والے کو چھوڑ کے 8 والے کے ساتھ جنگ کرنے کا قانون نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں، ایک صورت میں یا یوں سمجھیں کہ 2-2.5 صورتیں ایسی نکل سکتی ہیں جہاں پر قریب والے کو چھوڑ کے ہم دور والے سے جنگ کر سکتے ہیں۔ ایک صورت جب قریب والے میں اتنا خطرہ نہیں ہے، دور والے میں خطرہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت حال میں آپ قریب والے کو چھوڑ کر دور والے سے جو ہے جنگ کریں گے۔ یا قریب والے سے آپ نے کوئی صلح نامہ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم آپس میں 2 سال ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو بھی قریب والے کو چھوڑ کے آپ دور والے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ پھر یہ ہے کہ جنگ سے بھاگنا یا جنگ کو چھوڑ کر کہیں اور جانا کیا یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں لا یجوز الفرار، فرار جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر جب کفار کی تعداد زیادہ ہو، ڈبل ہو، یا وہ طاقت میں ڈبل ہیں، افراد میں ڈبل نہیں ہے، طاقت میں ڈبل ہیں، تو ایسی صورتحال میں تو قطعاً جو ہے کیا ہے وہ جنگ سے فرار جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ فرار بھی جنگ کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کی زرہ جو ہے کیا ہے وہ ڈھیلی ہو گئی ہے، زرہ کو مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا دور بھاگ کر جائیں، زرہ کو سیٹ کر کے آ جائیں۔ یا جہاں پر آپ کا گروپ جنگ کر رہا تھا اس میں اکثر شہید ہو چکے ہیں، اگر آپ بھی لڑیں گے تو آپ بھی شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ کا پھر دوسرا گروپ وہی نزدیکی والے فاصلے پہ ہے، تو اب یہ ٹھکانہ چھوڑ کر آپ ان تک جانا چاہیں تو جا سکتے۔ خلاصہ یہ کہ پھر اس کو ہم فرار کا لفظ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کفار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کس طریقے سے کریں؟ کہتے ہیں ہر وہ طریقہ آپ کے لیے جائز ہے جس میں آپ کو فتح حاصل ہو۔ تیر مارنے سے فتح حاصل ہوتی تیر ماریں، نیزے مارنے سے فتح حاصل ہوتی تو نیزہ ماریں، اور اگر جو ہے کیا ہے جناب ان کے پر ٹینک چلانا ہو تو آپ ٹینک چلائیں، اگر ان کے قلعے کو گرانے سے آپ کو فتح حاصل ہوتی تو ان کا قلعہ گرا دیں، ان کے دروازے اکھاڑنے سے۔ خلاصہ یہ کہ قانون میں کوئی گنجائش یا پابندی نہیں ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے میں۔ کیا ہے بیٹا؟ مکروہ۔ مثلا ان کا علاقہ یا ان کا گاؤں یا ان کے شہر ڈھلان میں ہے، آپ اوپر والی طرف سے پانی جو ہے کیا ان پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ غرق ہو جائے، تو پانی کے ذریعے ان کے ساتھ جنگ کرنا اور پانی کو بھیج کر ان کو جو ہے کہ غرق کرنا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب آگ پھینکنا، آگ برسانا، ان کے گھروں کو جلا دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا، واٹر سپلائی کا سسٹم ہے، جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں آپ اس میں زہر ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے بھی فتح ہو سکتی ہے، تو کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے کہ آپ ان پر جو کیا ہے زہر وغیرہ نہ پھینکیں۔ اسی طریقے سے درخت کاٹنا، کیونکہ درخت کی بہت حیثیت ہے اسلام میں، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں درخت کاٹ کر ان پر فتح حاصل کرنا، ان کے درخت کاٹنا یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ اگر جنگ کی فتح متوقف ہے اسی بات پر کہ زہر پھینکا جائے
آگ جو ہے کیا ہے ان کو گھروں کو دی جائے، لگائی جائے، یا جو ہے کیا درخت کاٹے جائیں، کیونکہ اگر درخت نہیں کٹیں گے تو آپ کا جو ہے نشانہ صحیح نہیں لگ سکتا. تو ایسی صورتحال میں پھر جو ہے کیا ہے جناب آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں، ان میں کراہت بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر قتل یقتلوں کا کام ہو تو ان کے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ بوڑھا جو فانی یعنی بالکل ہی ختم ہے، وہ تو حسرتیں کر رہا ہے کہ میری موت کب آئے، اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کفار بچوں کو اور عورتوں کو ڈھال بناتے ہیں، یعنی اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ ان کے بیچوں بیچ آپ کو تیر مار رہے ہیں، لیکن اگر آپ تیر ماریں گے تو یا بچوں کو لگے گا یا عورتوں کو لگے گا. حتیٰ کہ ان نے کچھ مسلمان قیدی کیے ہیں، ان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے. جب تک یہ مسلمان نہیں مارے جائیں گے تب تک کفار تک ہماری رسائی ممکن ہے، جس کو ترس بولتے ہیں، ڈھال، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ان سب کو بھی آپ مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے. اچھا، اگر مسلمانوں کو انہوں نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، مسلمان کو اگر میں ماروں تو پھر تو قانون قصاص کہتا ہے القتل بالقتل، قتل کے بدلے میں قتلہ ہوگا. کیا مجھے بھی قتل کیا جائے گا؟ کہتے نہیں. اسلام نے جب آپ کو اجازت دی کہ آپ ایسی صورتحال میں سے مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں تو آپ پر کوئی قصاص نہیں. قصاص کا مطلب ہے خون کے بدلے میں خون. اچھا، دیت مجھ پہ واجب ہوگی؟ دیت کا پھر مطلب ہے خون بہا، اس خون کی قیمت ادا کرنا، کہتے وہ بھی آپ پر واجب نہیں ہوگی. اگر آپ دیت واجب کر دیں پھر تو جنگ سے سب مسلمان کترائیں گے. بھائی کل میری کسی کو جو ہے کہ کوئی تیر کوئی نیزہ لگ گیا اور وہ مسلمان ہو، پھر تو میں پورا گھر بیچ کر اس کی دیت دوں گا. کہتے نہیں، وہ مجاہد قاتل پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. البتہ بیت المال میں سے پھر ہم مسلمانوں کو دیت دینا چاہیں تو اس میں کوئی گنجائش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ، ابتدا کی جائے گی جنگ کی، ٹھیک ہے. بھائی کس کے ساتھ جنگ کریں گے؟ اقرب، جو قریب تر ہوگا. کس کے؟ الی الامام او من نصبہ، یا امام کے قریب ہو یا اس بندے کے قریب ہو جس کو امام نے معین کیا ہے. الا مع الخطر فی البعید، مگر یہ کہ دور والے میں خطرہ ہو. فیبدأ بالبعید، تو پھر جنگ کی ابتدا کی جائے گی بیٹا کس کے ساتھ؟ اس بعید کے ساتھ. کما فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ رسول اکرم نے بھی ایک جنگ ایسی کی ہے جو قریب کو چھوڑ کے دور والے سے کی ہے. وہ کون تھا؟ بدبخت بالحارث بن ابی زرار، ٹھیک ہے. وہ حارث جو بیٹا تھا ابو زرار کا. لما بلغہ، جب نبی کریم کو خبر پہنچی، ان الحارث یجمع للجنگ، کہ حارث جو ہے کیا ہے وہ جنگ کے لیے حارث جمع کر رہا ہے. وکان بین النبی و بین الحارث، جبکہ نبی کے بیچ اور حارث کے بیچ میں عدو اقرب، بھائی میرے قریبی دشمن تھے. پھر بھی ان قریب والے دشمنوں کو چھوڑ کے جا کے رسول اکرم نے دور والے کے ساتھ جنگ کی. وکذا، اور حارث کی طرح فعل، نبی نے کیا ہے بخالد، ٹھیک ہے، بن سفیان الحزلی. بیٹا ہمیں پتہ نہیں، استاد نے یہ شرح میں لکھا تھا کہ خالد بن سفیان نہیں ہے بلکہ سفیان بن خالد، یعنی یہ لفظوں میں آگے پیچھے ہو گیا ہے. خالد سفیان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ سفیان خالد کا بیٹا ہے. بہرحال وہ مثلہ کا مطلب کیا؟ جیسے خطرے کی صورت میں آپ قریب والے کو چھوڑ کے دور والے کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے لو کان القریب محادنا، اگر قریب وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ صلح کی ہوئی ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو بھی قریب والے کو چھوڑ کے آپ کو دور والے کے ساتھ جنگ کرنی ہے. ولا يجوز الفرار من الحرب، جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے. اذا كان العدو ضعفا، جب آپ کا دشمن آپ کے ڈبل ہو، دگنا ہو، آپ 100 ہیں اور وہ 200 ہیں، ٹھیک ہے. بیٹا کس کو فرار کرنا جائز ہے؟ کافر نہیں بھاگ سکتا. کہتے ہیں کافر کے ساتھ ہمارا کیا مطلب؟ للمسلم، مسلمان کے لیے فرار کرنا جائز نہیں ہے. المأمور
وہ مسلمان جس کو حکم دیا گیا ہے بثباتے کہ تم ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے. پھر فرماتے اے قدرہ مرتین، یہ پھر جو کیا ہے ضعف کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی قدر الکافر، کافر کی کرب مرتین تعداد مرتین دگنی ہو، او اقل، ٹھیک ہے بھائی، دگنی ہو یا اقل، دگنی سے کم ہو، ٹھیک ہے. الا، ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں جنگ سے فرار کیا جا سکتا ہے. لمتحرف لقتال، وہ شخص جو منہ موڑ رہا ہے جنگ سے، جنگ کے لیے، یعنی اس میدان میں اس سائیڈ میں جنوب والی طرف سے یہ جا کر پھر شمال والی طرف سے لڑنا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بظاہر یہ فرار کہلائے گا، یہ کر سکتا ہے. اے منتقل، یعنی یہ مسلمان منتقل ہو رہا ہے ایک ایسی حالت کی طرف، امکنو، جو حالت آسان ہے، من حالت ہی، مسلمان کی اس حالت سے، التی ہو علیہ، جس پر وہ تھا، یعنی جس میں جنگ کر رہا تھا، اگر اس سے کوئی آسان طریقہ جنگ کا ہے تو پھر اس طریقے کو چھوڑ کے وہ آسان والے کی طرف جانا چاہے تو جا سکتا ہے. کہ استدبار شمس، مثلا جہاں لڑ رہا تھا وہاں تو سورج اس کے سامنے تھا، اب یہ سورج کو پشت دینا چاہتے تو لازمی طرف تبدیل کرے گا، وہ مکان تبدیل کرے گا. وہ تسویت الامت، یا اس کی ذرہ کی سیٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے. وہ طلب سے آتے، یا بیٹا جہاں لڑائی کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے نا بالکل ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، مزے کے ساتھ جو ہے نا تیر مار سکتا ہے نہ تلوار مار سکتا ہے، یہ پھر تھوڑا فاصلے سے پہ کھڑا ہو کے پھر جنگ کرنا چاہتے تو بھی کر سکتا ہے. وہ مورد الماء، یا جہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہاں سے 2 کلومیٹر فاصلے پر جو پانی تھا، کنواں تھا یا چشمہ تھا، یہ اس پر قبضے کی خاطر وہاں چلا جاتا ہے تاکہ اس پہ قبضہ بھی رہے اور جنگ بھی کرے، تو بھی ایسی صورتحال میں جا سکتا ہے. او متحیز، یا ایسا ہے کہ بیٹا اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، متحیز اے منظم، یہ ضمیمہ ہونا چاہتے ہیں کسی اور لشکر کے ساتھ، الی فئۃ، ایک ٹولے کے ساتھ، یستنجد بہا فی المعونۃ علی القتال، یہ پاتا ہے اس ٹولے کو مددگار جنگ کرنے میں. تو پھر وہ فئہ جو ہے قلیلتن کانت ام کثیرتن، وہ ٹولہ چاہے تھوڑا ہو چاہے کیا ہے زیادہ ہو، مع صلاحیت الٹولہ للجنگ، البتہ جب اس ٹولے میں جنگ کی صلاحیت، سب 8 سال کے بچے ہیں، اب یہ جنگ چھوڑ کے جا کے ان کے ساتھ ملتے، 8 سال اب بچہ کیا لڑے گا، اس ٹولے میں صلاحیت ہو جنگ کرنے کی. وَكَوْنُهَا غَيْرُ بَعِيدَةٍ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو فئہ، وہ جو گروپ ہے وہ دور بھی نہ ہو، اس طریقے سے کہ یخرج عن کون مقاتل عادتاً، یہ جا رہا ہے سب کر ہاں بھائی جنگ چھوڑ دی، نہیں میں تو لشکر کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں. کہاں ہے لشکر؟ ابھی وہ کراچی سے نکلا ہے. بھائی تم خیر پور والے اگر یہاں جنگ کر رہے تھے، یہاں سے کراچی والوں کی طرف تم جا رہے ہو، جا کر پھر واپس آؤ گے تو ایسا جانا جائز نہیں ہے. ھذا کلہ للمختار، ھذا، یہ جو ہم نے کہا کہ بھاگنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اختیار رکھتا ہے، یعنی کیا کوئی مجبوری اسے نہیں، جنگ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اما المضطر، لیکن جو بندہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، کمن عرض له مرض، مثلا جس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، او فقد صلاحہ، یا اس کا اسلحہ جو کیا ہے وہ بیٹا کیا ہے ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، فإنه بتحقیق شان یہ ہے، یجوز للمضطر، جائز مضطر کے لیے الانصراف ہو، کہ وہ جنگ سے مشاہد کیا کرے، انصراف کرے، یعنی جنگ کو چھوڑ کر وہ چلا جائے. وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ، جائز ہے جنگ کرنا، بطریق الفتح، ہر اس راستے یا ہر اس طریقے سے جس میں آپ کو فتح حاصل ہو، کہ حدم الحصول، مثلا ان کے قلعے گرا دینا، والمنجنیق، بیٹا منجنیق پرانے زمانے میں یوں سمجھے ایک قسم کی ٹینک توپ تھی جس میں پتھر کے گولے پڑتے تھے، اس کے ذریعے بھی آپ جنگ کر سکتے ہیں. وقت شجر، اگر درختوں کے کاٹنے سے آپ کو فتح حاصل ہو سکتی تو درخت بھی کاٹ دیں. البتہ حیث یتوقف الفتح علیہ، یہ سب کام اس وقت کریں گے جب فتح اس پر متوقف ہو. وَإِنْ كَرِهَ قَطْعُ الشَّجَرِ،
اگرچہ درخت کا کاٹنا یہ کیا ہے مکروہ ہے. وقد قطع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجار الطائف، یہ بڑے شہر کا نام ہے جہاں آج کل بھی میرے خیال میں شیعوں کی تعداد زیادہ ہے اور سعودی ان پر جو کیا ہے وہ حملہ کر رہا ہے. جائز ہے کہ درخت کاٹیں، جیسے رسول اکرم نے بھی طائف کے درخت کاٹے تھے. وہ ہر رکلا بنی نذیر، اور آگ دینا بھی لگانا بھی جائز ہے، جیسے رسول اکرم نے خود جلایا تھا بنی نذیر والوں کو. وہ خرب دیارہم، اور ان کے گھر اور قلعے بھی خراب کرنا جائز ہے، جیسے رسول اکرم نے ان کے گھر بھی خراب کیے تھے. وَقَذَا، جیسے درخت کاٹنا مکروہ ہے اسی طریقے سے مکروہ ہے ارسال الماء علیہم، ان پر پانی بیٹا آپ پھینکنا تو نہیں کہ چھوڑنا، اور ان کو پانی سے روکنا بھی مکروہ ہے. بھائی پانی سے روکو گے تو پھر تم میں اور وہ کربلا والوں میں کیا فرق ہوگا؟ پانی ان کو دینا ہے. اور اسی طریقے سے مکروہ ہے جناب آگ ان پر برسانا، یا ان کو جو کیا ہے علاقے کو ان کے گھروں کو آگ لگانا. بلکہ سم، اور ان کے پانی میں زہر ڈالنا بھی جو ہے کیا وہ مکروہ ہے. الاقوا، قول اقوا کے مطابق، الا ان یؤدی الی قتل نفس محترمۃ، ہاں ایک صورت میں زہر ڈالنا جو ہے کیا ہے بیٹا وہ حرام ہو جائے گا، جب اس زہر ڈالنے کی وجہ سے ایک محترم نفس کا قتل ہو. یعنی اس قلعے میں مسلمان غیر مسلمان دونوں ہیں، اب اگر آپ زہر ڈالیں گے تو غیر مسلم کے ساتھ مسلمان بھی مر سکتے ہیں. فَيَحْرُمُ ان امکن بدون ہی، بھائی ہم جو کریں گے زہر نہیں ڈالیں گے، اگر ممکن ہو جنگ کو فتح کرنا بدون سم، تو پھر زہر کا ڈالنا کیا ہے حرام ہے. اور یہ توقف علیہ، لیکن اگر جنگ متوقف ہے یا فتح متوقف ہے زہر پر، فیجب، پھر واجب ہے کہ زہر ان کے پانی میں ڈال دیں. ورجح المصنف فی الدروس، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں ترجیح دی ہے کس کو؟ تحریم القاء سم، کہ بھائی زہر ڈالنا جو ہے کہ وہ حرام ہے مطلقہ، چاہے فتح اس پر متوقف ہو چاہے فتح متوقف نہ ہو. لنہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم نے نہیں کہ ان ہو القاء سم سے. ٹھیک. وہ روایت ضعیفۃ سند، لیکن ہم مولویوں کے پاس بھی طریقے ہیں کسی بات کے نہ ماننے کے. کہتے ہیں یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سکونی شخص موجود ہے جس کی بات کو جو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. ولا یجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء، اور جائز نہیں ہے بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، اور پاگل لوگوں کو قتل کرنا. وَإِنْ آوَنُوا، اگر جو جنگ میں کفار کے ساتھ مدد بھی کر رہے ہیں پھر بھی ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. الا مع ضرورت، بھائی ضرورت ہے، جب تک آپ پاگل کو قتل نہیں کریں گے کافر تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک عورتوں کو قتل نہیں کریں گے آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. بأن تترسوا بهم، ضرورت کی مثال، تترسوا کا فاعل ہے کفار، کفار نے ڈھال بنایا ہوا ہے بہن بچوں پاگلوں عورتوں کو، ان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، ان کے پیچھے پیچھے کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں. وتوقف الفتح علی قتلہم، اور فتح بھی متوقف ہے مشاہد صاحب ان کے قتل پر، تو قتل کر سکتے ہیں. وقضا، یعنی اس بچوں پاگلوں عورتوں کی طرح لا یجوز قتل شیخ الفانی، جائز نہیں ہے اس شیخ کو قتل کرنا جو فانی ختم ہونے والا ہے. الا ان یعاون، ہاں اگر کفار کی مدد کرتا تو اسے بھی مار ڈالو. کیسے مدد ہوتی ہے بیٹا؟ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ آپ ان کی سوچ میں مدد کریں، ان کو رائے اور مشورے دینے میں مدد کریں. برائین اور قتال، یعنی یہ بھی ہاتھ اس کے کانپ رہے پھر بھی تیر چلا رہا ہے، جنگ میں ان کی مدد کرے یا ان کو مشورے دینے میں مدد کرے تو قتل کر سکتے. وللخنث المشکل، خنثہ مشکل وہ خنثہ ہوتا ہے جس میں مرد والے بھی آلات ہوتے ہیں عورت والے بھی آلات ہوتے ہیں، اس کو بھی قتل نہیں کریں گے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ شان یہ ہے، ٹھیک ہے، بحکم نہیں، لأن الخنثى بحکم المرأة، وہ بھی عورت کے حکم میں، فی ذالک باب جہاد میں، تمام جگہوں پر نہیں، باب جہاد. ویقتل الراہب والکبیر، مشاہد صاحب ان کے مولوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ راہب، پادری. کہتے ہیں پادری کو بھی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے نہیں،
بیٹا قتل نہیں، لا یجوز والے فائل پہ تو ہو رہا ہے، ولا یجوز قتل راہب والکبیر، ان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ہوا، یہ کبیر کون ہے؟ دون شیخ الفانی، یہ شیخ فانی سے کچھ کم بوڑھا ہے، یار وہ یوں سمجھے انتہائی بوڑھا ہے اور یہ بوڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ او ہوا، یا کہتے نہیں کبیر سے مراد وہی شیخ فانی ہے۔ بھائی اگر شیخ فانی تو آپ نے اس کو ڈبل کیوں بیان کیا؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، واستدرک الجواز بالقید وهو قول اذا كان ذا رأي او قتال، کہتے ہیں مصنف صاحب نے جو استدراک کیا یعنی بات سے بات نکالی کہ بھائی قتل کرنا جائز ہے بالقید، اس قید کے ساتھ۔ وہ قید کیا تھا؟ جب وہ صاحب رائے ہو یا صاحب قتال ہو، وَكَانَ يُغْنِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ، اور جو ہے کیا ہے بیٹا یہ ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے ایک دوسرے سے، یعنی اگر ہم کبیر بھی کہہ دیتے تو شیخ فانی کو شامل ہو جاتا، شیخ فانی بھی کہا تو بھی اس کو شامل۔ ہم نے کہا شیخ فانی کو قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر رائے دیتا ہے تو قتل کرنا جائز ہے۔ وقضا، چلنا ہے نا مشاہد آگے، وقضا یجوز قتل ترس، اور اسی طریقے سے جائز ہے قتل کرنا ان لوگوں کو جن کو کافروں نے ڈھال بنایا ہوا ہے، ممن لا یقتل، یہ ڈھال والے بیٹا سلطان ایسے ہیں جن کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بچے ہیں، پاگل ہیں، خنثی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے عورتیں ہیں اور صبیان۔ وَلَوْ تَتَرَصَّوْا بِالْمُسْلِمِينَ، اگر کافروں نے اپنے سامنے مسلمانوں کو ڈھال بنا کے رکھا ہے، کف انہم، تو رکا جائے گا ان مسلمانوں سے، یعنی کافروں سے نہیں، مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے، ما امکن، جتنا ہو سکے مسلمانوں کو بچانا ہے۔ وہ متعذر، لیکن اگر مسلمانوں کو بچانا متعذر ہے، مسلمانوں کو بچاتے ہیں تو کافر بھی بچتے ہیں، کافر قتل نہیں ہوتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ وَاللَّهُ يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، بھائی اس طریقے سے تعذر ہے کہ ممکن نہیں ہے پہنچنا مشرکین کی طرف الا بقتل المسلمین، مگر ایک مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے گا، فلا قود ولا دیت، تو پھر مسلمان کے قتل پر کوئی قصاص بھی نہیں ہے، قود بے معنی قصاص، ولا دیت، اور کوئی دیت بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ للإذن فی قتلہم، اس لیے کہ اجازت ملی ہے فی قتلہم، کہ آپ مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں، ہین اذن، جب وہ ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ یہ اجازت کس نے دی ہے جناب نسیم صاحب؟ شرعن، شریعت نے اجازت دی ہے۔ نعم، تجب الکفارہ، ہاں کفارہ واجب ہوگا ان مسلمانوں کے قتل کا۔ پھر کفارے کی دو صورتیں ہیں، کفارہ خطا ہوگا یا کفارہ عمد ہوگا۔ وہل ہی کفارۃ الخطأ او العمد، کیا یہ کفارہ خطا ہے؟ مثلا آپ شکار پہ گئے، ہرن کو تیر مار رہے تھے، سامنے اچانک کوئی بندہ آ گیا، اس کو لگ گیا، یہ کیا ہے بیٹا؟ قتل خطئی، ٹھیک ہے۔ قتل عمدی یہ ہے کہ آپ اس بندے کو کافر سمجھ کے مار رہے تھے، پتہ چلا کہ یہ مسلمان تھا۔ یا قتل خطئی محض جو ہے، آپ اپنی بندوق کو صاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھا تھا اس میں کوئی گولی نہیں ہے، اچانک اس میں گولی تھی اور وہ چل گئی، سامنے والا بندہ قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا ہے، اس کا کفارہ کم ہے۔ دوسرا قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر آپ نے گولی چلائی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی گولی بغیر اختیار کے آپ سے چل گئی، ٹھیک ہے۔ وجن مأخذہما، بھائی یہ دو وجہ ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ کفارہ خطا دینا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کفارہ عمد دینا ہے۔ ان دونوں کی دلیل کیا ہے؟ کونہ فی الاصل، کونہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قاتل، یعنی جو مسلمان قاتل ہے، اصل میں غیر قاصد للمسلم، اس نے مسلمان کا تو قصد نہیں کیا تھا، اس نے قصد کافر کا کیا تھا، اس لیے جو کفارہ خطا ہوگا۔ وانما مطلوبہ، بتحقیق کہ مسلمان قاتل کا مطلوب اور مقصود کیا؟ قتل کافر، کافر کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں کفارہ خطا دینا ہوگا۔ یہ یہاں سے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں یہ کفارہ عمد کا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی مطلوب کافر تھا، لیکن جس کو گولی مار رہا تھا، مارتے وقت بھی ذہن میں تو یہی تھا نا کہ پہلے اس مسلمان کو ماروں تو پھر میری رسائی کافر تک ہو سکتی ہے، تو یہ کفارہ عمد دینا ہوگا۔ والنظر الى صورت الواقع، لیکن اگر ہم حقیقت مطلب کی طرف نظر کرتے ہیں تو فإن القاتل متعمد لقتل المسلم، بتحقیق یہ جو قاتل ہے
مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، وہ اوجہ، ٹھیک ہے، اوجہ، ٹھیک ہے، افضلوں کے وزن پر فرماتے بیٹا یہی دوسری بات افضل ہے کہ ہم کفارہ عمد لیں گے. وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ الْكَفَارَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، اور بہتر ہے کہ یہ کفارہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ مسلمان کی جیب سے نہیں بلکہ بیت المال سے. کیوں؟ لأن بیت المال، اس لیے کہ بیت المال للمصالح، یہ مصلحتوں کے لیے ہے، یعنی ہر اس کام میں استعمال ہو سکتا ہے جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو. وَهَذِهِ، یہ جو کفارے والی رقم ہے، من اہم المصالح، یہ مصلحتوں میں سے اہم مصلحت ہے. بیٹا اگر میں آپ کو کہوں جنگ پہ چلو، آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ اس مسلمان کو بھی مار ڈالو، مار دیا، اب میں کہوں اسے کفارہ بھی ادا کرو، تو پھر تو ایسے مجاہدین جنگ کے لیے نکلیں گے ہی نہیں. وَلِأَنَّ فِي إِيجَابِ الْكَفَارَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ، بھائی ایک تو کیا یہ مصلحت ہے کہ کفارہ بیت المال سے دیا جائے، وہ یہ دوسرا سبب ہے کہ کفارہ بیت المال سے ہونا چاہیے، مسلمان کی جیب سے نہیں ہونا چاہیے. فی ایجاب الکفارۃ علی المسلم، اگر کفارے کو واجب کرتے مسلمان پر تو اضرارن یہ نقصان ہے، اور یوجب تخاذل، یہ سبب بنتا ہے کہ سست ہم ہو جائیں ان الحرب، جنگ سے. اگر سب نہیں تو لے کثیر، بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہے کیا ہے جنگ سے سست ہو جائیں گے، اس لیے یہ کفارہ بیت المال سے دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.